بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا جو اذان ثانی والا خطبہ ہے، جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں، پہلا خطبہ اردو والا ہے، دوسرا خطبہ عربی والا ہے۔ اب جو عربی والا خطبہ ہے اس میں امام حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ امام حضرات عربی والے خطبے میں پڑھتے ہیں، اور پھر امام اللہم صلی علی آخری درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ آیا یہ امام کے لیے ضروری ہے یا جو جمعے والے سامعین مقتدی حضرات ہیں ان کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دے گا۔ اگر وہ پڑھنا ہی چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجنا چاہتا ہے، تو دل ہی دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجے گا۔ وہ گناہ گار نہیں ہوگا کہ میں نے زبان سے درود نہیں پڑھا، اس لیے کہ صرف اس وقت خطبہ سننا واجب ہے۔ یعنی جس طرح خطبہ سننا امام پڑھ رہا ہے، یہ اس کا وظیفہ ہے، یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی بھیجے گا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہے گا۔ اب ایک شخص ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی خطبے کے درمیان پڑھ رہا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس نے ناجائز کام کیا ہے، بلکہ اس وقت جو مقتدی حضرات ہیں جمعے کے خطبے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے خطبہ سننا واجب ہے، ان کے لیے درود پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے درمیان چندہ کرنا کیسے ہے؟ یعنی اب جمعے کا خطبہ امام دے رہا ہے، چندے کی ٹوکری پھیر رہے ہیں، یہ چندے کا رومال پھیلا رہے ہیں، آیا اس کا عمل کیا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ خطبے کا جو اذان ثانی کا خطبہ ہے، یعنی جو عربی والا خطبہ ہے، اس وقت فقہا فرماتے ہیں کہ چندہ دینے والا بھی جائز کام نہیں کر رہا، اور چندہ ڈالنے والا بھی یہ جائز کام نہیں کر رہا، یعنی دینے والا بھی۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں، علامہ یوسف رضوانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ چندہ دینے والا بھی گناہ گار ہے، چندہ کرانے والا بھی گناہ گار ہے، یعنی جو چندے کی ٹوکری پھیر رہا ہے یہ بھی گناہ والا کام کر رہا ہے، اور جو چندے کے پیسے ڈال رہا ہے یہ بھی گناہ کا کام کر رہا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرما دی کہ چندے کے یعنی خطبے کے درمیان جو چٹائی سے کھیل رہا ہے، یوں کھیل رہا ہے، یہ دھاگا نکال رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے بھی غلط کام کیا ہے، یعنی اس لیے کہ اس کو اس وقت متوجہ اس طرف نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس کی تمام ہماتن جو متوجہ ہے وہ خطبہ سننا واجب ہے، جو امام پڑھ رہا ہے اس کو سننا یہ اس کے لیے واجب ہے۔ اب چندہ ڈال رہا ہے، جیب سے نکال رہا ہے، اب 100 ہے، 50 دے دیں، میں نے 30 ڈالنے ہیں، یہ بحث تکرار بھی کر رہا ہے۔ اب کسی کے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں، اس نے 50 دینے تھے، 100 دے دیے، اب مجھے اتنے واپس کر، تو یہ تکرار ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایک دوسرے کو اشارہ بھی کر رہا ہے، ادھر بیٹھ، یوں کا اشارے سے بھی کام کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں، اس کے لیے یہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو جائے کہ پھر چندہ ڈالنا کیسے ہے؟ تو چندہ دینا بھی اس وقت جائز نہیں ہے، اور چندے میں شامل کرنا یہ بھی جائز نہیں، یعنی یہ دونوں کام ناجائز ہے۔ اب اس سے پہلے یعنی عربی کے خطبے سے پہلے چندہ کر لے تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن اس وقت یہ جو کام ہے یہ سارے کے سارے ممنوع ہیں۔ اس وقت صرف جو ہمتن وہ متوجہ ہونا ہے، وہ اللہ کے نبی نے فرماتے، فقہا فرماتے کہ وہ خطبہ سننا اس کے لیے واجب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل